دین تصوف پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دین تصوف اسلام کے مقابلے پر باقاعدہ ایک دین ہے. یہ اسلام کے مقابلے پر بنایا گیا دین ہے، بات کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف نہیں کروایا، صحابہ کرام کے دور کے اندر اس کا وجود نہیں تھا. یہ بات کی پیداوار ہے. آئیے صوفیہ کا تعارف اور ان کے عقائد پر نظر دوڑاتے ہیں. صوفی کو صوفی کہا کیوں جاتا ہے؟ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اون کا لباس پہنتے ہیں، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ ان کی نسبت اصحاب صفا کی طرف ہے، اس لیے انہیں صوفی کہا جاتا ہے. صوفی کے لفظ کا استعمال کب ہوا، اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. یحییٰ الباقری جو مشہور صوفی ہے وہ کہتا ہے 200 ہجری کے بعد اس لفظ کا استعمال ہوا. کتنی ہجری کے بعد؟ 200 سال کے بعد. جو چیز 200 سال کے بعد اسلام کے نام پہ بنائی گئی اس کا اسلام سے تعلق ہو سکتا؟ پیارے حبیب علیہ السلام کے صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کنکریوں پہ ذکر کر رہے، اللہ کا نام لے رہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہیں ان کے سامنے پڑی ہوئی کنکریوں کو اور کہتے ہیں ابھی تو وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں محمد علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے نبی کے دین میں نئے کام شروع کر دیے. صحابہ کی زندگی میں اور صوفی کے لفظ کا تعارف 200 ہجری کے بعد ہوا. مشہور صوفی قطب الدین ابو المظفر منصور المروزی جو کہ 491 ہجری میں فوت ہوا، انہوں نے اپنی کتاب مناقب صوفیہ صفحہ 31 پر تصوف کی 20 سے زیادہ تعریفیں لکھی ہیں. اسی طرح سراج توسی نے، کلابادی نے، سہروردی نے بھی مختلف تعریفیں نقل کی ہیں. کشیری نے اپنی کتاب میں تصوف کی 50 سے زیادہ تعریفیں نقل کی. سراج توسی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جنید بغدادی جو بہت بڑے صوفی گزرے، جنید بغدادی نام سنا ہے بابا جی کا؟ نہیں سنا ہے. جنید بغدادی صاحب کے بارے میں اشرف علی تھانوی امداد المشتاق میں قصہ لکھتے ہیں. یہ کتنے پہنچی ہوئی سرکار تھی، تعارف بھی کروا دوں نا صاحب، یہ امبو والے پریشان نہ ہو یہ کون کون سے نام سنا رہے ہو. جنید بغدادی صاحب بیٹھے رہے، لو لگی ہوئی ان کی، سامنے سے کتا گزرا تو اچانک بے اختیار ان کی نظر اس کتے پہ پڑی. کتے کے دل سے چیخ جاری ہوئی، اس کا دل بھی جاری ہو گیا. وہ کتا بھاگا، اس کے پیچھے گاؤں کے اور کتے بھاگے، وہ بستی سے باہر جا کر بیٹھ گیا. باقی کتے اس کتے کے گرد دائرہ بنا کر مریدوں کی طرح بیٹھ گئے. حضرت جی نے ہنس کے فرمایا پھر وہ کتا باقی کتوں کا شیخ بن گیا. اس جنید بغدادی سے سوال کیا گیا تصوف کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگا تصوف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے تعلق قائم کرنا. جنید بغدادی نے تصوف کی کیا تعریف کی؟ اللہ کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے تعلق قائم کرنا. مسلمان رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے کس کے واسطے سے؟ جی اللہ کے انبیاء کے واسطے سے. ہمیں رب کا تعارف کس نے کروایا؟ ہم نے نماز کا طریقہ کس سے سیکھا؟ ہم نے روزے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ ہم نے حج کا طریقہ کس سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، یہ درس ہمیں ملا ہے تو محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صوفی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے درمیان میں کسی اور کی ضرورت نہ ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ کرے.